السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر سر سے دوپٹہ ہٹایا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر ڈرنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا، ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور نے کہا، ہاں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی سر سے دوپٹہ ہٹایا، پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر غار ہیرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی تو خود آ کر اگلا کھانا تیار کرا کر لے جاتے، یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کے ہاتھ وہ کھانا غار میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں غار ہیرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس لوٹ گئے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اس لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقام آیات پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظر گھماتا مجھے جبرائیل کا جسم ہی جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس پہنچا۔ اس آدمی نے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا پیغام سنایا اور پھر دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبرائیل کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اچانک خدیجہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئی اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار ہرا میں ایک فرشتہ آ گیا اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ سایہ ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دیکھ کر شام شہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو
آپ کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے دیکھا تھا، تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی تھیں کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے، اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ کتاب سیرت ابن حسال کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت جبرائیل کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اس لیے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزور کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھی، آج ان کے انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ بے چینی دیکھ کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہو، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہے، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے، کاش میں اس دن تک زندہ رہتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم والوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر ان کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں اور پھر اگلے دن سے وحی کے ایک قطار بن گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن میں تین بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پڑتی تو آپ کتنا زیادہ ڈرتے کہ بسا اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ
اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو کہ جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ جبرائیل بتا رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ حضرت خدیجہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے کہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کر کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مکر فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو شرما کر آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے کہ اے عائشہ میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹا دیا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا۔ یا دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ یار دوستو یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ ابھی میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن فرشتے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرے سامنے
जिब्राइल खड़े हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है और ऐ खदीजा, ये जिब्राइल भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं। ये सुनते ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू भर आए और जज्बात मोहब्बत में कहने लगी कि मेरा अल्लाह बहुत सलामती वाला है और उसी की तरफ से लोगों को सलामती मिलती है, और ऐ अल्लाह के रसूल, जिब्राइल पर भी मेरा सलाम हो। इस वाक्य को अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना बिल्कुल बंद हो गया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम न आए। जब वही में इतना ज्यादा वक्फा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और हर वक्त दिल में यह सोच गुजरती कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया कि इसलिए उसने जिब्राइल को मेरे पास आने से रोक दिया है। ये गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल और दिमाग पर ऐसा सवार रहता कि हर वक्त आंखों में आंसू भरे रहते। आखिर एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा परेशान हो गए कि एक पहाड़ पर चढ़ गए और करीब था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को इस पहाड़ से नीचे गिराकर खत्म कर लेते। लेकिन उसी वक्त अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज आने लगी कि ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वह आपसे नाराज हुआ है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह जहां नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे रसूल, आपकी खूबसूरती की कसम है, इस काली रात की जब जब वह छा जाए, यकीनन आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वह आपसे नाराज हुआ है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि कयामत में अल्लाह ताला आपको इतनी नेमतें देगा कि आप राजी हो जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे रसूल, क्या अल्लाह ने आपको बचपन में यतीम नहीं पाया तो उसी ने तो आपको अच्छी जगह पनाह दी, और क्या अल्लाह ने आपको अनजान नहीं पाया तो उसी ने तो आपको सही रास्ता दिखाया, और क्या अल्लाह ने आपको तंगदस्त नहीं पाया तो उसी ने तो आपको बेनियाज किया। तो अब आपका काम यह है कि आप किसी यतीम को कभी न झड़के और किसी मांगने वाले को कभी न भगाएं, और जहां तक हो सके अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें। प्यारे दोस्तों, ये पूरी सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त नाजिल हुई कि जब आप मक्का के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को नीचे गिरा देना चाहते थे। ये वाकया सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही ना हुई तो आपको इतना ज्यादा सुकून मिला कि आप खुशी खुशी घर वापस आए और अपनी बीवी खदीजा को सारी दास्तान सुनाई और वह कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बहुत ज्यादा खुश हुई। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम जरूर टाइप करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।